گواہی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ میں ہوں عاشر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی کی باتیں طارق وارث کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم زندگی کے مختلف سوالات کے بارے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں FGA بائبل کالج کے وائس پرنسپل طارق وارث صاحب۔ جی طارق صاحب، کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، خدا کا فضل ہے۔ طارق صاحب، آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو کیوں نہ ہم خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی پر بات کریں۔ انسان اطمینان اور خوشی سے بھرپور زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چنا آج کے پہلے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے میں خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا کہ گواہی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم زندگی کی باتیں یہ پروگرام شروع کر سکیں۔ اس دنیا کا ہر انسان جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے زندگی میں خوشی اور اطمینان کی تلاش میں ہے۔ کچھ لوگ اس سے واقف ہیں اور اس کی خاطر جستجو میں مگن ہیں، کچھ لوگ اس سے واقف نہیں لیکن ان نوئنگلی بھی وہ خوشی اور اطمینان کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے میرے خیال میں خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم سب باتوں میں اول درجہ خدا کی ذات کو دیں۔ اگر آپ بائبل مقدس پڑھیں تو آپ کو پرانے عہد نامے میں خاص طور پر ذکر ملے گا کہ خدا تعالیٰ کو بت پرستی سے نفرت ہے۔ خروج کی کتاب میں جب خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے قوم اسرائیل کو 10 احکام دیے تو ان میں ایک حکم بت پرستی کے خلاف ہے۔ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو اس میں بھی بار بار بت پرستی کے خلاف انتباہ کیا گیا ہے۔ قوم اسرائیل اس وقت بابل کی اسیری میں تھے اور بابلی لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو خدا تعالیٰ بار بار یسایہ نبی کے وسیلے سے اسرائیلیوں کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے بتوں کو ہرگز نہیں پوجنا۔ اس کے بعد جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو اعمال کی کتاب میں پولس رسول بھی بعض اوقات ایسے علاقوں میں گئے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج اگر آپ دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں، مثلاً ہندوستان ہے یا دیگر ممالک ہیں، وہاں پر بت پرستی رائج ہے، کئی معاشروں میں قبر پرستی رائج ہے، لیکن یہ وہ شکل ہے بت پرستی کی جو انسان کو نظر آتی ہے۔ لیکن ایک اور بت پرستی کی شکل ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کو عمل میں لانے کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں سے خدا کا جو اول درجہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری زندگی میں خدا کی بجائے دولت کو زیادہ مرکزی اہمیت حاصل ہے تو دراصل دولت کو اول درجہ حاصل ہے، اور دولت ایک ایسا بت ہے جس کو میں خدا کی بجائے پوج رہا ہوں۔ پھر اس میں شہرت کا لالچ بھی شامل ہے، پھر اس میں جنسی خواہشات کی تکمیل کی ہوس بھی شامل ہے، پھر اس میں اپنے لیے ناموری یا دوسروں پر بلا جواز اختیار اور روب جمانے کی آزمائش بھی شامل ہے۔ اطمینان اور خوشی سے بھری ہوئی زندگی گزارنے کا پہلا راز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کو اس طور سے اول درجہ دیں کہ وہ بت جو نظر آتے ہیں اور وہ بت جو نظر نہیں آتے، ان دونوں کی پوجا سے ہماری زندگی میں انکار نظر آ رہا ہو، اور زندہ اور واحد خدا جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس زمین پر بسنے والے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کو پیدا کیا، ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، وادیوں، سمندروں، دریاؤں، ندیوں، جنگلات، باغات، چرند پرند، ان سب کو پیدا کیا۔ ہم اس خالق خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، سب سے پہلے ہم اس کی حاکمیت کے تابع ہوں، تو میرے خیال میں کلام مقدس کی روشنی میں یہ خوشی
اور اطمینان سے بھری زندگی گزارنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ دراصل آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دے دیتا ہے تو وہ کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں جن کو اپنانے کے بغیر ہم بامقصد اور اطمینان سے بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے؟ سب باتوں میں خدا کو اول درجہ دینے کے بعد یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان خدا کے حضور اپنی پہچان سے واقف ہو۔ میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ بات جانیں اور قبول کریں کہ آپ خدا کی نظر میں قیمتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پڑھیں تو پہلے باب کی 27ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ یہاں پر کلام مقدس بیان کر رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ خدا کی صورت پر، اس کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پرانے عہد نامے کے جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں پیدائش کی کتاب لکھی گئی اس زمانے میں بادشاہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان علاقوں میں جنہیں وہ فتح کرتے تھے اپنے بت نصب کرواتے تھے، وہ بت ان کی شبیہ اور صورت پر بنے ہوتے تھے۔ لیکن بائبل کا خدا بت پرستی کے خلاف ہے، سو خدا نے اپنی صورت یا شبیہ پر کوئی مجسمہ یا بت تخلیق کرنے کی بجائے انسان کو، مرد اور عورت کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس زمین پر خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہے اور اس کی طرف سے بطور مختار مقرر کیا گیا ہے۔ نمائندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کام اور کلام سے، ہماری گفتگو اور ہمارے اعمال سے، ہمارے بول چال اور ہمارے کاموں سے خدا تعالیٰ کی ذات کی خوبیاں نظر آئیں۔ جس طرح سے پاکستان کا کوئی نمائندہ یعنی سفیر، ایلچی، امبیسڈر اگر امریکہ میں یا جرمنی میں یا سویڈن میں جاتا ہے تو وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی وہاں نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ان کی حکومت کے ماتحت رہ کر وہاں پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے اور ان کو فروغ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کی صورت پر بنے ہیں تو اس کے نمائندے ہوتے ہوئے ہم نے اس زمین پر خدا کی مرضی کو پورا بھی کرنا ہے اور اس کو عام بھی کرنا ہے۔ پھر خدا کی صورت پر تخلیق ہونے سے مراد جو دوسری بات میں نے کہی کہ مختار، سٹوورڈ، یہ زمین خدا نے ہمارے اختیار میں دی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھی خدا تعالیٰ نے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی زمین پر حکومت کرو۔ سو وہ حکومت، وہ حاکمیت، وہ بادشاہی، وہ اختیار، وہ اقتدار جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے اس نے وہ انسان کے سپرد کیا ہے کہ تم زمین پر میرے نمائندے بن کر ستاروں اور سیاروں، پہاڑوں اور وادیوں، سمندروں اور دریاؤں، جانوروں اور پرندوں پر جو ہے بادشاہی کرو۔ سو یہ ہے خدا میں میری پہچان۔ ہم اس زمین پر بے مقصد اور بے قیمت نہیں ہیں۔ انسان اس زمین پر خدا کی طرف سے بطور نمائندہ اور مختار مقرر کیا گیا ہے۔ جب آپ پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور یسوع المسیح کی اپنے شاگردوں کو دی گئی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو اس میں یسوع المسیح کے ایک بڑے قریبی شاگرد تھے جنہیں ہم پطرس رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بزرگ پطرس جب ایمانداروں کو خط لکھتے ہیں تو اس میں وہ ایمانداروں کو بتاتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح میں ان کی پہچان کیا ہے، مسیحیوں کی پہچان کیا ہے۔ پہلے میں نے عمومی طور پر انسان کی پہچان بتائی، ہاں اب مسیحیوں کی۔ اور آپ دیکھیں پہلا پطرس 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم، یہ مسیحی ایمانداروں سے کہا جا رہا ہے، تم ایک برگزیدہ نسل یعنی کہ چنی ہوئی نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، یعنی شاہی کاہنوں کے فرقے سے مراد ہے ایسے لوگوں کی جماعت جو انسان اور خدا کے درمیانی ہیں، اور پھر لکھا ہے مقدس قوم یعنی پاک لوگ، اور ایسی امت یعنی ایسی کمیونٹی، ایسی برادری ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، جو خدا کے بیٹے یسوع کے خون سے خریدے گئے لوگ ہیں۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے اطمینان اور خوشی سے بھری زندگی کا، کہ میں اس زمین پر خدا کا نمائندہ ہوں، اس کا مختار ہوں، اور بطور مسیحی میں یسوع مسیح میں خدا کی طرف سے چنا گیا، خدا کی طرف سے درمیانی مقرر کیا گیا، خدا کی طرف سے یسوع کے خون سے پاک کیا گیا، ایک ایسا ایماندار بیٹا یا بیٹی ہوں جو یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ خدا کی نظر میں قیمتی ہیں۔ جو شخص اس بات کو جان جائے کہ میں خدا کے نزدیک اہم ہوں، میں غیر اہم نہیں ہوں، میں کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہوں، وہ خوشی اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی اصلی اور حقیقی پہچان کا علم ہو جاتا ہے۔ اچھا طارق صاحب، اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دے دیتے ہیں اور ہم اپنی پہچان بھی جان جاتے ہیں خدا میں، تو اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، بعض لوگ خدا کو اول درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پہچان سے بھی کسی حد تک واقف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں کہ خدا کے پاس ان کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ وہ بے منزل اور بے نشان زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑے شاعر ہو گزرے، منیر نیازی، ان کی ایک خوبصورت غزل کا ایک شعر ہے، ہیں رواں اس راہ پر جس کی کوئی منزل نہ ہو، جستجو کرتے ہیں اس کی جو ہمیں حاصل نہ ہو، چاہتا ہوں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس قدر مشکل نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ ایسی راہ پر گامزن ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے، جس کا کوئی نشانہ نہیں ہے، جس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم ہے جاننا کہ میری زندگی کے لیے اس زمین پر قادر مطلق خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے، اس نے مجھے بھلایا نہیں ہے، میں اس کی طرف سے فراموش زدہ نہیں ہوں، میری زندگی بے نشانوں بے منزل نہیں ہے، میری زندگی کلولس اور میننگلس نہیں ہے، اس زندگی کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ کسی کے لیے وہ منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک استاد بنے، کسی کے لیے خدا کا منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے، وہ ایک سیاستدان بنے، سائنسدان بنے، پاسبان بنے، سماجی کارکن بنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، یا کوئی بڑا اچھا ہنر سیکھیں، یا کسی کریٹیو فیلڈ میں چلے جائیں۔ لیکن اہم بات یہ جاننا ہے کہ مائی لائف از ناٹ وداؤٹ پرپز۔ یہاں پر میں پروگرام دیکھنے والے خواتین و حضرات کو ایک کتاب کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک چرچ ہے، سیڈل بیک چرچ، وہاں کے پاسبان کا نام ہے رک وارن۔ انہوں نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی، دا پرپز ڈریون لائف، اور اس کتاب کا اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، با مقصد زندگی۔ عاشر صاحب اس کتاب میں مصنف مختلف پہلوؤں سے اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس زمین پر ہماری زندگی کے لیے خدا کے پاس مقصد اور منصوبہ ہے، اور خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزارنے کا راز اس مقصد اور منصوبے کو دریافت کرنا ہے۔ اس تعلق سے
ایک اور بات میں خواتین و حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں. ایک مسیحی اداکار ہیں ہالی ووڈ میں، ڈینزل واشنگٹن. جب وہ عاشر صاحب جوانی کے دنوں میں بے مقصد زندگی گزار رہے تھے، وہ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے، انہوں نے بہت کم مارکس حاصل کیے اور ناکام ہوئے، تو ایک مسیحی خاتون نے ڈینزل واشنگٹن سے یہ کہا کہ بیٹا یہ کبھی مت بھولنا کہ تمہاری زندگی خدا کی طرف سے پروٹیکٹڈ، ڈائریکٹڈ اور کریکٹڈ ہے. خواتین و حضرات، پروٹیکٹڈ کا مطلب ہے خدا ہماری زندگیوں کی محافظت کرتا ہے، اس لیے ہمیں زندگی کے طوفانوں اور مشکلات میں گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے. ڈائریکٹڈ کا مطلب ہے کہ خدا ہماری زندگی کے سفر میں ہماری راہوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے کلام اور روح کے وسیلے سے ہمیں ہدایت بخشتا ہے. اور پھر تیسرا ہے کریکٹڈ. کریکٹڈ کا مطلب ہے جہاں ہم غلطیاں اور خطائیں کرتے ہیں خدا ہماری اصلاح کرتا ہے کلام مقدس کے وسیلے سے، پاک روح کی آواز کے وسیلے سے، دیگر ایمانداروں کی مشورت کے ذریعے سے، اور ہمارے پاسبانوں اور مذہبی لیڈروں کی رہنمائی کے وسیلے سے. کبھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے اور آپ کی زندگی خدا میں پروٹیکٹڈ، ڈائریکٹڈ اور کریکٹڈ ہے. آپ نے بڑے اچھے اور واضح انداز سے بیان کیا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے. لیکن طارق صاحب، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دیا ہے اور اپنی پہچان کو بھی جان لیا ہے کہ خدا میں اس کا مقام، اس کی پہچان، اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی کے اندر اس کے باوجود نہ تو اطمینان ہوتا ہے اور نہ ہی خوشی، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہاں، اس میں نا چوتھی بات جو بڑی اہم ہے خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی کے لیے، وہ ہے کہ سب باتوں میں خدا کی شکر گزاری کریں. سیکولر لیڈرشپ سٹڈیز میں کہتے ہیں کہ ہیو پازیٹیو تھنکنگ، ڈیولپ پازیٹیو فریم آف مائنڈ. ایک پاسبان ہے، ان کا نام تھا، اب وہ جہان فانی سے کوچ کر کے آسمان پر خدا کی حضوری میں چلے گئے ہیں، پاسٹر نارمن ونسنٹ پیل. انہوں نے ایک کتاب لکھی، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، کہ مثبت سوچ کی طاقت، مثبت سوچ کی قوت. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شکر گزاری والا رویہ اپنائیں. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کاؤنٹ یور بلیسنگز، اپنی برکات کو گنیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندگی میں مشکل، منفی اور تاریک تجربات اور واقعات پر فوکس کرتے ہیں. انہوں نے نظریں ان باتوں کی طرف جمائی ہوتی ہیں جو ان کے لیے مشکل ہیں یا جن میں انہیں چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن برکت اور نجات کہ وہ کام جو خدا نے ان کی زندگی میں کیے ہیں وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہاں ہے. آدھا، بالکل جی ہاں. تو جو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، میری زندگی میں خدا نے جو برکتیں مجھے دی ہیں، مثال کے طور پر سب سے بڑی برکت ہے کہ میرے پاس اس زمین پر زندگی ہے، میں زندہ ہوں. پھر صحت، خاندان، نجات، تعلیم، روزگار، محافظت، اولاد، بیٹے بیٹیاں، اگر کوئی بزرگ لوگ ہیں تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. زندگی میں بہت سی برکات ہیں جن کو لوگ نہیں گنتے، اور جو ان کے پاس ہے اس کو نظر انداز کر کے جو ان کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں توجہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. تو بڑا اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مثبت سوچ کو فروغ دیں، پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کریں. بائبل مقدس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ سب باتوں میں خدا کی شکر گزاری کرو. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، پازیٹیو باتوں پر جو ہے توجہ دیتے ہیں، تو اس سے تلخی اور کڑواہٹ کی جگہ مٹھاس اور شیرینی ہمارے باطن میں
جو ہے فروغ پانا شروع کرتی ہے. اور جب آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ کا عمل بھی مثبت ہوگا, کیونکہ عمل کی بنیاد سوچ میں ہوتی ہے. اگر آپ کا خیال درست ہے تو آپ کے الفاظ اور آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے. بڑا اہم ہے کہ نہ صرف خدا کو اول درجہ دیا جائے, نہ صرف یہ جانا جائے کہ میری زندگی اس زمین پر خدا کے نزدیک قیمتی ہے اور میرے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے, بلکہ پھر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ کہ I can do this, I will achieve this, میں نہیں ہاروں گا, میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی, میں جو خدا نے میرے لیے مقرر کیا ہے اس کو اچیو کر لوں گی. لیکن اگر شکر گزاری اور پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے اور صرف منفی حقائق پر ہی نظر لگائی ہوئی ہے تو سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ سے اور دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکوں گی, میں اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکوں گا. تو یہ بڑا اہم ہے کہ پر امید ہونا, مثبت ہونا اور جو ہے آپٹیمسٹک ہونا, ہاں جی, بہت ضروری ہے. اپنے جو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو کم کر کے پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کو ابھارنا چاہیے, اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ میں ایسا ہی فرق ہے جیسا روشنی اور اندھیرے میں ہے, نور اور تاریکی میں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ تاریکی کا کوئی وجود نہیں ہے اپنا؟ تاریکی دراصل روشنی کی غیر موجودگی کا نام ہے. بجائے اس کے کہ عاشر صاحب میں یہ کہتا رہوں میری زندگی میں تاریکی ہے, میرا جیون اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, میں یہ کہوں کہ اے خدا تیری الہی روشنی, تیرے کلام کی روشنی, تیرے پاک روح کی روشنی, تیری مرضی کی روشنی میری زندگی میں آ جائے. جب روشنی آتی جائے گی اندھیرا ختم ہوتا جائے گا. ایسے ہی جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کو فروغ دیتے جائیں گے نیگیٹو تھنکنگ خود بخود غائب ہونا شروع ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں خدا کی برکات کو دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, بلکہ اس چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہے. ہاں جی, کیونکہ اگر آپ اناجیل میں پڑھیں جن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے 5 توڑے دیے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس تو 10 ہونے چاہیے تھے. انہوں نے 5 توڑوں کی تمثیل میں بیان ہے کہ ان 5 کو استعمال کیا تو 5 سے کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. پھر جس کے پاس 2 توڑے تھے جب اس نے 2 کو استعمال کیا کتنے ہو گئے؟ 4. جس کے پاس 1 تھا اور اس نے اسے ہی دبائے رکھا تو اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکا. ہاں, اور پھر خداوند نے اس کے لیے سزا کا اعلان بھی کیا. تو ہمارے پاس جو ہے ہم جب اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں گے تو خداوند اس کو بڑھاتا چلا جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم شکویں شکایتیں کرتے رہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بڑی ہی اچھی بات ہے, کیونکہ پیچھے ہم نے گفتگو کی اس بات کے اوپر کہ خدا جو ہے وہ بت پرستی کے انگیسٹ ہے, خدا بت پرستی کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ جو ہمارا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے, اور جو زندہ خدا ہے وہ سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے, اور جب ہم اس کے دیے ہوئے کام کو کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہم اس سے برکات کو بھی حاصل کرتے ہیں. جی اچھا طارق صاحب, کیا ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اپنے جو گولز ہیں ان کو سیٹ کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی, بہت لازمی ہے. میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھیں کہ سب باتوں میں خدا کو اول درجہ حاصل ہو, یعنی ہماری زندگی میں دیکھے یا اندیکھے بت نہ ہوں. پھر ہم خدا میں اپنی پہچان کو جانیں کہ ہم قیمتی ہیں. پھر یہ کہ خدا کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے منصوبہ ہے. ان سب باتوں کو جب آپ نے کیا ہے تو پھر بڑا لازمی ہے کہ آپ زندگی میں کچھ گولز سیٹ کریں. 5ویں بات, اہداف مقرر کریں. کہ اگر آپ فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط پڑھیں تو وہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں اس نشان کی طرف بڑھا چلا جاتا ہوں. یہ فلپیوں 3 باب میں ہے, جس کے لیے مسیح نے مجھے اوپر بلایا ہے. تو زندگی میں گول سیٹ کرنا, اہداف مقرر کرنا, یہ بڑا اہم ہے. بہت سے لوگ اپنے زندگی کے لیے گول نہیں سیٹ کرتے. جب آپ کے دن کا آغاز ہوا ہے تو اس دن کے لیے آپ کوئی ہدف مقرر کریں کہ آج اس دن میں نے یہ کرنا ہے. پھر اپنے ہفتے کے لیے گول سیٹ کریں, پھر مہینے کے لیے, پھر سال کے لیے. اب اکثر لوگ سوال یہ کہتے ہیں
کہ سر یہ کرنا تو بڑا، یہ لکھ لینا سوچ لینا تو بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ گولز سیٹ کرنا اور اچیو کرنا، اس کے لیے دو اہم باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ لائف سٹڈیز میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی گول سیٹ کریں وہ سمارٹ گول ہو۔ ایک ایکرونیم ڈیولپ کیا گیا ہے سمارٹ، SMART۔ سمارٹ سے کیا بنتا ہے؟ ایس سے ہے اسپیسیفک، کہ آپ کا گول، آپ کا ہدف ایک مخصوص ہدف ہو۔ پھر ایم سے ہے میجریبل، وہ قابل پیمائش ہو۔ پھر اے سے ہے ایکشن اورینٹیڈ، وہ قابل عمل بھی ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں چاہوں کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ میرے پاس تو امریکہ کی شہریت تک نہیں، تو صدارت کہاں سے آئے گی؟ پھر کا خیال رہ جائے گا۔ ہاں جی ہاں، پھر میں ایک کہہ لیں کہ ایک انجیل کا خادم ہوں، میرے پاس سیاست کی یا معیشت کی کوئی باقاعدہ تربیت نہیں ہے۔ پھر آر سے ہے ریزلٹ اورینٹیڈ، کہ ایسا ہدف مقرر کریں جس کے بعد میں کوئی ممکنہ نتائج بھی نکل سکیں۔ اور پھر ٹی سے ہے ٹائم باؤنڈ، کہ آپ نے ایک وقت مقرر کیا ہو کہ وقت کے اتنے عرصے میں میں نے اس ہدف کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ نے کوئی وقت نہیں نا مقرر کیا تو پھر آپ کے اندر نا موٹیویشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے پھر کھلا ہی کام ہے۔ تو سمارٹ، اسپیسیفک، میجریبل، ایکشن اورینٹیڈ، ریزلٹ فوکسڈ اور ٹائم باؤنڈ۔ سو ایک تو یہ ہے کہ یہ سمارٹ سامنے رکھیں، آپ کے گول اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ طارق صاحب، آپ نے جو سمارٹ گول کا آئیڈیا شیئر کیا ہے، انسان کی زندگی میں اس کا آغاز کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، زندگی میں کسی بھی گول یعنی ہدف کا آغاز خواب سے ہوتا ہے، ڈریم، خواب سے۔ ہاں، ڈریم آپ کو ضرور، خواب سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر جب آپ سو رہے ہیں تو خواب دیکھیں، ویژن کا ایک، یعنی کہ آپ کے تصور میں ایک خیال جو ہے شکل لینا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں والدین سے کہوں گا اپنے بچوں کو خواب دیکھنے سے منع نہ کریں۔ میں ٹیچر سے کہوں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ زندگی کے تعلق سے خواب دیکھیں۔ اور دیگر شعبہ جات میں بھی جو لوگ لیڈرشپ کے عہدوں پر ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کو بھی اور خود کو بھی ڈریمنگ کے لیے، ڈریم کرنے کے لیے، خواب دیکھنے کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کریں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر لمبے سفر کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے، ایوری لانگ جرنی بگنز ود اے سنگل اسٹیپ، اسی طرح سے ہر ہدف کو حاصل کرنے کا، گول کو اچیو کرنے کا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس کی جو کہہ لیں کہ جو پیدائشی شکل ہوتی ہے وہ ایک ڈریم، خواب سے ہوتی ہے۔ جب ایک خواب آپ کے ذہن و دل پر چھا گیا ہے تو پھر اس ڈریم کو، اس خواب کو گول یعنی ہدف کی شکل دی جاتی ہے۔ اگر صرف خواب ہے دین وہ نہ اسپیسیفک ہے، نہ میجریبل ہے، نہ ایکشن اورینٹیڈ ہے، نہ ریزلٹ فوکسڈ ہے، اور نہ ہی ٹائم باؤنڈ ہے۔ خواب تب گول بنتا ہے جب اس میں یہ سمارٹ والا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے۔ سو خواب سے آپ جب ہدف پہ آئے ہیں، ڈریم سے آپ گول کی طرف آئے ہیں، تو اس میں پھر تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ ہے ڈسپلن، نظم و ضبط۔ ناظرین، نظم و ضبط کے بغیر کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا، کوئی گول اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ ڈسپلن بہت اہم ہے کہ منظم ہو کر آپ جو ہے اس خواب کی تکمیل اور اس ہدف کے تعاقب میں لگ جائیں۔ لیکن ڈسپلن کیسے مینٹین کیا جائے، نظم و ضبط کیسے برقرار رکھا جائے؟ تھرو کنسسٹنسی، ثابت قدمی کے ذریعے سے، جہد مسلسل کے ذریعے سے۔ ہدف کی تکمیل کا راستہ ہے خواب، اس کے بعد ہدف، اس کے بعد نظم و ضبط، اور پھر نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ثابت قدمی۔ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور اطمینان اور خوشی کی تلاش ان کی زندگی کا بے منزل سفر نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر بنتا ہے جس میں آسودگی، فرحت، امید، تسلی، شادمانی کا تجربہ انہیں بالآخر حاصل ہو جاتا ہے۔ طارق صاحب،
خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق آپ کے پاس سوال موجود ہیں تو سکرین پر آنے والے نمبرز اور ای میل آئی ڈی پر وہ سوالات آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے پروگرام میں ہم ان کو شامل کریں اور آپ ان سوالات کے جواب پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ۔